اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین المعصومین واصحابہ المؤمنین اما بعد۔ السلام علیک یا ام المؤمنین، السلام علیک یا زوجۃ سید المرسلین، السلام علیک یا ام فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا اول المؤمنات، السلام علیک یا من انفقت مالہا فی نصرت سیدۃ الانبیاء۔ یہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے ابتدائی جملات تھے، اور انشاءاللہ آج ہم آپ ہی کی شخصیت، آپ کی سیرت اور آپ کے فضائل و کمالات کے سلسلے میں اس پوڈ کاسٹ میں گفتگو کریں گے۔ اور اس کے لیے آج کی گفتگو میں ہمارے سامنے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی امام صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فیاض محسن عابدی صاحب ہیں۔ ہم آپ دونوں کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اور آج کی گفتگو کے آغاز کے طور پر ہم حضرت خدیجہ کی زندگی کا جو ایک اہم پہلو ہے لیکن اس کی طرف کم گفتگو ہوتی ہے، وہ زمانہ جاہلیت میں اور پیغمبر اکرم سے آپ کی شادی سے پہلے کا جو زمانہ ہے، آپ کی اس کی جو زندگی ہے وہ کیسی تھی، اس میں کیا خصوصیات تھی آپ کی زندگی میں، اس کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم آپ سے جانیں گے اور اس کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ضرور انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ السلام علی من بلغہا جبرائیل السلام۔ ہمارا درود و سلام ہو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت پہ، کہ جن کی طرف اللہ نے خصوصی پیغام حضرت جبرائیل امین کے ذریعے پہنچایا ہے۔ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی خاتون ہیں یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، کہ جن کی طرف اللہ نے اپنا سلام پہنچایا ہے۔ تو ان سے ان کی عظمت، اس چیز سے ان کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ گفتگو ہمیں یہ کرنی ہے کہ زمانے جاہلیت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کیا کردار رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تاریخ اسلام کی چند شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن پر جتنا تذکرہ کیا جائے وہ کم ہے، اور لیکن افسوس اتنا ہی کم تذکرہ ہوتا ہے۔ اتنا ہی کم تذکرہ ہوتا ہے۔ ان شخصیات میں ایک شخصیت تو جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کی ہے، دوسری شخصیت خود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 25 سال بہت خلوص کے ساتھ، بہت فداکاری کے ساتھ اسلام، پیغمبر اسلام کے لیے صرف کر دیے۔ 25 سال معمولی سال نہیں، یہ معمولی وقت نہیں ہے۔ جی، ہم گفتگو کر رہے تھے زمانہ جاہلیت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کردار کیا تھا۔ خود زمانہ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ وہ زمانہ کہ جو اسلام سے پہلے ہے، پیغمبر اسلام کے اعلان بعثت سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ جناب خدیجہ کے والد کا انتقال جو ہے وہ حرب الفجار میں ایک روایت کے مطابق ہوتا ہے، جب جناب خدیجہ کی عمر 28 یا 30 برس کی ہوتی ہے، اور اس وقت بھی جناب خدیجہ اتنی ہی مالدار تھی۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی ذاتی تمام ملکیت تھی، یعنی یہ ان کے والد کی ملکیت نہیں تھی، یا والد میراث میں ان کو نہیں ملی تھی؟ ان کے میراث میں نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والد کی وفات کے بعد یا قتل ہونے کے بعد کوئی ایک بیٹی کو میراث سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ اپنی ذاتی ان کی جو ہے وہ اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کا ذاتی مال تھا۔ اب یہاں پہ غور فرمائیے کہ مال کی مقدار کیا تھی۔ روایت میں ہے کہ گھر آپ کا اتنا وسیع تھا کہ تسع اہل مکہ تھا، صحیح، کہ تمام اہل مکہ اس میں آ سکتے تھے۔ غلام اور کنیزوں کی مقدار جو روایت میں بتائی گئی ہے 400 غلام اور کنیزیں۔ 400 غلام اور کنیزوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کھانے کا انتظام، ان کے رہنے کا انتظام، ان کے لباس کا انتظام روزانہ کرنا ہے۔ جی، اتنا مال ہے۔ اونٹوں کی مقدار کی جو اس وقت جس کے پاس جتنا اونٹ ہوتا تھا وہ اتنا صاحب حیثیت اور صاحب مال سمجھا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق کانا
ازید ثمانین الف جمل، اللہ اکبر. 80,000 اونٹ سے زیادہ. یہ اونٹ مکے میں نہیں تھے، البتہ یہ سرکولیشن میں رہتے تھے. سرکولیشن میں رہتے تھے. کچھ حصہ ان کا حبشہ میں ہے، کچھ ان کا مصر میں ہے، کچھ علاقہ شامات میں ہے. الگ الگ جگہوں پہ جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں مستقل طور پہ. تو جناب خدیجہ کی جو تجارت ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی انٹرنیشنل تجارت ہے. لیول کی تجارت ہے اپنے زمانے میں. اب یہ تو مال کا ان کا تذکرہ ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب تھوڑا سا مال ہوتا ہے نا تو ہمارے مزاج میں ایک طرح کا تکبر آتا ہے، ایک طرح کی رعونت اور سرکشی آتی ہے، دین سے دوری آتی ہے، ہمارے اخلاق میں خرابی آتی ہے. لیکن اتنی صاحب حیثیت اور اتنی مالدار ہونے کے باوجود تاریخ کے جملے ہیں کہ کانت تدعا فی الجاہلیت الطاہرہ، سبحان اللہ. کہ زمانے جاہلیت میں ان کی اتنے مال ہونے کے باوجود جس خاتون نے اپنی طہارت کو باقی رکھا ہے اس خاتون کا نام جناب یہ بہت بڑی جبکہ ہم دیکھتے ہیں آپ نے بہت زمانہ بڑی جاہلیت کی بات جی. کی ہے، جو عام تصور ہے خواتین کے سلسلے میں جی وہاں جی پر نجابت کا، طہارت کا، عفت کا، پاک دامنی کا، جی جی وہ اس طرح سے نہیں ہے. عرب کے معاشرے میں جو رواج ہے وہ عفت و پاکیزگی کو باقی رکھنے کا یا اس طرح سے توجہ رکھنے کا بالکل رواج نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو طاہرہ کا بالکل بالکل خطاب آپ کو ملا ہے وہ دوسروں کی جانب سے ملا ہے. یعنی جو عرب میں اس وقت آپ کو طاہرہ کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ خاص طور پر یہ یہ خاص صفت طور ان پہ کے اندر جی بالکل پائی جاتی تھی. بالکل، چونکہ اگر یہ طہارت کی صفت عام طور کے خواتین میں ہوتی، یہ طہارت کی صفت اگر پورے بیشتر معاشرے کے اندر جی پورے معاشرے میں ہوتی اور بیشتر خواتین میں موجود ہوتی تو پھر اس خصوصی صفت کے ذریعے جناب خدیجہ کو پھر نہ پکارا جی جاتا. کوئی مطلب نہیں تھا ان کوئی کو مطلب ہی جی نہیں تھا. جب سب طاہرہ کہا طاہرہ جاتا. ہیں تو ان کے بھائی وہ درمیان سماج وہ تھا جس سماج میں جوان عورتوں کو اور جوان لڑکیوں کو بغا یعنی جسے زنا کہا جاتا جی. ہے اس کی طرف دعوت دی جاتی، حکم دیا جاتا تھا کہ جی. جاؤ اس کام میں. لیکن اسی سماج میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے زندگی گزاری اور انہی لوگوں سے جو ان کو اس طرح کے اپنے لڑکیوں کو، اپنی عورتوں کو بغا کے لیے یعنی زنا کے لیے بھیجتے تھے، انہی لوگوں نے جناب خدیجہ کو طاہرہ کا لقب دیا ہے. بہت معمولی بات خوبصورت، نہیں. معمولی بات نہیں ہے. بالکل بلکہ یہی نہیں، لقب کی بات آ گئی ہے تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے پہلے، ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے بی بی کی، ولادت کے پہلے انجیل میں جی. جناب عیسیٰ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بتایا جا رہا تھا تو وہاں پہ بشارتیں دی جا رہی تھی، وہاں پہ خطاب کر کے اس وقت جو خطاب ہوا ہے اس میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو مبارکہ کا لقب دیا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ خاتون مبارک، اس کی نسل سے رسول اللہ کا یہ پورا سسٹم اور ان کی سلسلہ آگے بڑھے گا تبلیغ کا اور ہدایت کا لوگوں کی. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار کی نگاہ عنایت خاص طور پر جو وہ پہلے سے ہی جناب خدیجہ کے اوپر تھی کہ ان کے ذریعے سے وہ اس سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے، جو ہدایت کا سلسلہ ہے جو پروردگار کی طرف سے. بالکل. دیکھیں ہمارے نظریے کے مطابق تو چونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے باقاعدہ معصوم اماموں کا ایک سلسلہ جاری ہونا ہے، اور ہمارے یہاں کی ہمارے جو ائمہ ہیں ان کے آباء و اجداد کی خصوصیت یہ ہے، آباء و اجداد اور ان کے جو مائیں ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلاب شامخہ والارحام المطہرہ. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پاکیزہ رحم میں ان کا نور ٹھہرا ہوا ہے اور عالی ترین صلبوں میں ان کا نور ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ازل سے ہی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پہ نور انتخاب الہی ٹھہری ہوئی تھی، نگاہ الہی ٹھہری ہوئی تھی. تو بالکل ایسا کہہ سکتے، بالکل ہم یہ کہنے کے حقدار ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کو اسی لیے ہی چنا ہے کہ ایک معصوم سلسلہ جو ہے نا ان کے وجود سے، ان کے پاکیزہ رحم سے جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو یہ پاکیزگی، یہ جو طہارتیں ہیں وہ شاید اسی وجہ سے ہوں. ایک چیز اور یہاں پہ چونکہ القاب کی بات چل رہی تھی تو مناسب رہے گا. واقعی میں اس کا اسٹڈی کر رہا تھا، دیکھا تو میں بھی واقعی تعجب میں رہ گیا. بہت اچھی چیز تھی. ایک لقب بیوی کا جناب خدیجہ کا سید نسوان، یعنی سیدۃ النسوان، اور یہ لقب بھی
لوگوں کا دیا ہوا اسی جس زمانے میں جناب خدیجہ زندگی گزار رہے ہیں، بالکل یہ معمولی چیز نہیں. یعنی ہم شاید آسانی سے اس چیز کو سن لے رہے ہیں، بالکل بالکل لیکن ہم اپنے آپ کو فرض کریں اس زمانے میں، جس زمانے میں جناب خدیجہ زندگی گزار رہی تھی، اس زمانے کے حالات کو اگر دیکھیں، وہ کون سا زمانہ تھا جس زمانے میں عورتوں اصلا لڑکیوں کو ننگ اور عار سمجھتے تھے. بالکل بالکل جتنی ظلم، جتنا حد سے زیادہ ظلم ہو سکتا تھا عورتوں کے اوپر، لڑکیوں کے اوپر ہوتا تھا. یعنی آپ پڑھیے، اگر ہمارے ویورس اگر پڑھیں اسے تو یقیناً آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا. اس زمانے میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے نہ یہ کہ اچھا عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے تھے، بالکل کھلم کھلا پامال ہو رہے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کسی طرح کا کوئی اہمیت عورتوں کو اور لڑکیوں کو نہیں دیا تھی. زندہ زندہ درگور کیا جاتا تھا، دفن کر دیا. ادھر پیدا ہوتی تھی لڑکی، اس کو اپنے لیے بے عزتی سمجھتے تھے لوگ، فوراً دفن کر دیتے تھے. لیکن اسی زمانے معذرت اسی زمانے میں جناب خدیجہ نے اپنی شخصیت کے اعتبار سے، جسے کہہ دیجئے کہ لوہا منوایا ہے اپنی شخصیت کا. بالکل طاہرہ کا لقب انہوں نے لیا، سیدہ نسوان کا، یعنی عورتوں کی سردار. اس کا لقب کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے، اور روایات میں موجود، تو سب بات میں پبلکلی یہ چیزیں حاصل کرنا معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہی پبلک ہے جو بعد میں دشمن بھی ہے. سب کے سب چاہنے والے نہیں جناب خدیجہ. بالکل بالکل. ایک چیز اور اسی لقب سے معذرت کے ساتھ، شکریہ، کیونکہ مس ہو جائے گی پھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جب جناب خدیجہ آئی ہیں ان کی بیوی بن کر کے، ہم لوگ کہتے ہیں نا جناب خدیجۃ الکبریٰ، بالکل یہ لفظ کبریٰ جو لقب کبریٰ ہے، یہ خود بعظمت بڑی، یہ خود جناب رسول خدا نے جب جناب خدیجہ ان کے گھر میں آئی تو اس لقب سے ان کو سرفراز فرمایا. پہلی بار اگر کسی نے خدیجۃ الکبریٰ کہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. بہت خوب. جی بہت اچھا. ہم یہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جیسا کہ انہوں نے تذکرہ کیا پیغمبر اکرم کے گھر آپ تشریف لاتی ہیں آپ کی زوجہ بن کر، اور ظاہر ہے یہ بھی ابھی زمانہ جاہلیت میں ہی ہوا ہے. آپ کی جو شادی ہے وہ زمانہ جاہلیت میں ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ اتنی مالدار خاتون ہے جس کو ملکۃ العرب کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے. بالکل عرب کی سب سے سیدہ قریش، جی مالدار خاتون ہے، سیدہ قریش ہے، یا سیدہ نسوان کا لقب دیا گیا ہے. ایک ایسی خاتون ہے وہ شریک زندگی کا انتخاب کرنا چاہتی ہے. بالکل. اور ان کی نگاہ انتخاب ایک ایسے شخص کے اوپر پڑتی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس طرح سے سرداری کا کوئی تصور نہیں ہے، سماجی اعتبار سے ابھی پیغمبر اکرم کی وہ حیثیت نہیں ہے، بالکل ابھی نبی نہیں بنے ہیں، معصوم نہیں بنے ہیں. تو اتنے سارے افراد میں ظاہر بڑے بڑے افراد وہاں پر تھے، عرب کے بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے صورت یافتہ افراد تھے. جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں بنے ہیں، اسے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اعلان نہیں ہوا ہے، یعنی ابھی جنرل زبان میں اگر کہا جائے تو آفیشیل اپوائنٹ نہیں. جی ابھی ان کو نبی کے عنوان سے، جی ابھی نبی کے عنوان سے نہیں پہچانا گیا ہے، ان کو رسول کے عنوان سے نہیں پہچانا گیا ہے. جی جی. تو ظاہر ہے جو سماجی سٹیٹس ہے ابھی رسول اللہ کا، وہ رسول کے حیثیت سے نہیں ہے، وہ بعد میں بنا ہے. اگرچہ جو صفات ہیں یا ہمارا جو ایمان اور اعتقاد ہے وہ بچپن سے نبی ہے، یہ اپنی جگہ الگ بات ہے. ہاں وہ، لیکن جو ایک سماجی سٹیٹس ہے وہ رسول کے حیثیت سے ابھی نہیں ہے، ابھی ظاہری طور پہ نہیں ہے. پر اتنے سارے لوگوں میں پیغمبر اکرم کا انتخاب جناب خدیجہ کرتی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر؟ جی قبلہ، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیے اصل میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو ایک ایسے شوہر کی تلاش تھی کہ جو صادق ہو، امانت دار ہو، مخلص ہو. اس لیے کہ اگر فقط ان کو مالدار کی تلاش ہوتی تو اس وقت تقریباً 4 نام تو ایسے ہیں جو مکے میں مشہور ہے اور مال بھی ان کے پاس ہے. عقبہ بن ابی معیط ہے، ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے. اس طرح کے 4 افراد 5 افراد ہیں کہ جن کے پیغام کو ٹھکرا دیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے. یعنی پیغام بھیجا گیا ہے ان کی طرف سے. جب نوفل نے، ان کے چچا زاد بھائی نے پوچھا کہ آپ اتنے مالدار اور صاحبان ثروت کو آپ ٹھکرا کیوں رہی ہیں، تو کہا کہ میں ان میں وہ اہلیت نہیں دیکھ رہی ہوں، میں ان کو اپنا اہل نہیں سمجھ رہی ہوں. اور جب یہی جناب خدیجہ جب قافلہ تجارت شام سے واپس آتا ہے اور میسرہ جو ان کا غلام ہے جن کے ساتھ پیغمبر اسلام جاتے ہیں تجارت کے لیے، جب آ کے وہ تذکرہ کرتا ہے کہ ان کے تجارت میں کتنی برکت ہوئی ہے، جس راہ سے گزرتے ہیں درخت جھک جھک کے ان کو سلام کر رہے ہیں، بحیرہ راہب کا وہ تذکرہ کرتا ہے،
تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بادل کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ بادل جی صاحبان بادل بنا ہوا ہے. ہٹتے نہیں، وہ سایہ کیے ہوئے جہاں جہاں جا رہے ہیں پیغمبر اسلام سایہ کیے ہوئے وہ، اور اسی سائے سے ہی وہ پہچانتا ہے کہ آپ عنقریب جو ہے وہ اپنی نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں. تو عام ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے پیغام جاتا ہے جی، لڑکیوں کے لیے، جی شوہر کی طرف سے لڑکے والوں جاتا کی ہے، طرف سے جاتا ہے. جی بالکل. اور بعض مستشرقین کا اعتراض بھی یہی ہے. وہ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پیغمبر کو اپنی نبوت کو کامیاب بنانے کے لیے ایک مالدار شخص کی ضرورت تھی اور وہ خدیجہ ان کو مل گئیں، ہوں لہٰذا پیغمبر کی مراد پوری ہو گئی. تو ان کو جواب یہ دیا جائے کہ پیغمبر نے پیشکش نہیں کی ہے، جناب خدیجہ نے ان کی امانت داری، صداقت اور ان کی مال اور تجارت میں برکت کو دیکھ کر وہ جناب خدیجہ نے یہ پیغام پہنچایا ہے. تو جو جناب خدیجہ کے لیے خاص طور پہ قابل توجہ چیز تھی وہ پیغمبر اسلام کی امانت داری، ان کی صداقت اور آپ کا اخلاق. لہٰذا جی ہمارے معاشرے میں بھی اگر ہم کسی رشتے کا انتخاب کرتے ہیں تو مال و دولت تو آج ہے وہ کل نہیں ہے. اخلاق، صداقت، امانت داری یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، اور رشتے کا معیار بھی یہی چیزیں ہونی آپ چاہیے. نے فرمایا کہ رشتے آئے تھے جناب خدیجہ کے پاس، دوسروں کو بھی ٹھکرا دیا. جی بہت بڑا کام کیا انہوں نے، واقعی بہت بڑا کام کیا. جی لیکن خامیازہ بھی جناب خدیجہ نے پوری زندگی بھگتا، پوری اور زندگی آج تک بالکل امت بالکل مسلمہ کے جو پیروکار ہیں، پیرو خط امامت ہیں، یہ آج بھی بھگت رہے ہیں بھگت رہے اسی بالکل. کا خامیازہ، اسی کا. اگر مان لیا ہوتا تو کوئی مشکل ہی نہیں تھی. لیکن ہدف اور مقصد جناب خدیجہ کا نہ خوبصورتی تھی، نہ مال و دولت مال و تھی. دولت کی ظاہر سی فراوانی بات تھی، تھی مثلا یہ بالکل. ساری چیزیں ان کے لیے معیار نہیں تھیں. معیار کیا تھی؟ کیونکہ جب رسول اللہ، اچھا آپ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ رشتہ جو تھا وہ جناب خدیجہ کی طرف سے گیا تھا، خواستگاری جی جو تھی، پیشکش وہ جو ہے وہ پیشکش جو تھی بالکل. وہ جناب خدیجہ کی طرف سے تھی. جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ کو پیشکش دی ہے تو رسول اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، جی کہا تھا یبنۃ العم انت امرأۃ ذات مال وانا فقیر لا املک. اے میری چچا کی بیٹی، البتہ رشتہ داری تھی ان کی بالکل آپس میں بالکل خاندانی، بالکل. اے میری چچا کی بیٹی، دوسری تیسری نسل میں جا کے جو ہے آپ وہ مالدار بالکل. خاتون ہیں، جی بہت ثروت ہے، دھن دولت آپ کے پاس ہے، بالکل. میں فقیر آدمی، میرے پاس کوئی مال ملکیت کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جو جواب دیا تھا، جواب تاریخ میں موجود ہے، خطاب کر کے کہتی ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، کہتی ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم، علیہ وآلہ وسلم. انا و مالی و عبیدی و جواری جمیع ما املک بین یدیک و فی حکمک لا امنعک منہ شیئا و حق الکعبۃ. کعبے کی قسم کھا کر کے کہہ رہی ہیں کہ میرا مال، دولت، کنیز، غلام، نوکر، چاکر، جو کچھ بھی ہے سب آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے حکم، جیسا چاہیے وہ کیجیے. ابھی بالکل. شادی نہیں ہوئی ہے. شادی نہیں ہوئی ہے بالکل. رسول اللہ اگر مال و دولت کے چکر میں جا کے جناب خدیجہ سے انہوں نے شادی کیا ہے، کیوں جناب خدیجہ اس طرح سے کر رہے ہیں؟ یہی نہیں، آئیے دوسری طرف بھی لے چلتے ہیں. آپ نے معیار بتایا نا، جناب خدیجہ نے کس معیار کے تحت شادی کیا ہے، شادی کی ہے بالکل. وہ بھی جناب خدیجہ کی زبان سے ہی سن لیجئے. بھائی ہم لوگ بھی تو رشتہ کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے، معاشرے سماج میں جی ہوتا ہے، دوسرے کرتے ہیں. ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ پیسہ، سب سے پہلی چیز بالکل پیسہ دیکھتے ہیں. بالکل بالکل. اس کے ساتھ ساتھ اسی کے لیول کی خوبصورتی دیکھتے ہیں. حور پری ہو، لڑکا بھی ایک دم ہینڈسم. ہاں مطلب ہینڈسم، کیا وہ غلمان، اگر وہ غلمان مرد ہوتے ہوں گے تو آئی صحیح ڈونٹ ایگزیکٹلی، بالکل. تو لڑکا بھی اتنا ہی خوبصورت ہو، لڑکی بھی اتنی خوبصورت ہو. پیسہ بھی سب سے مطلب جو سپرلیٹو ڈگری لگا دیے پیسے والوں کے اعتبار سے، وہاں تک آدمی پیسے والا ہو. باقی نہ اخلاق، نہ کردار، نہ اس کا دین، دھرم، مذہب، ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. جناب خدیجہ کیا کہتی ہیں سلام اللہ علیہا؟ کہتی ہیں کہ انی رغبت فیک بالکل لقرابتک. 5 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں بہت کہ خوب. ان جی جی 5 چیزوں کی چیزیں. جی بنیاد جی کے اوپر مجھے میں آپ کی طرف شوق رغبت رکھ رہی ہوں، جی یعنی جی اٹریکٹ ہو رہی ہوں. بالکل جناب مجھے بالکل. خدیجہ، یہ اٹریکشن میرا جی جو آپ کی طرف ہے، یہ بالکل کیوں ہے؟ بالکل. جناب خدیجہ اپنا جو معیار ہے انتخاب کا وہ بیان انتخاب کر رہی جی ہیں. جی یہی جی ہمارے لیے نمونہ عمل ہونا نمونہ چاہیے. عمل ہونا سب سے چاہیے. پہلی چیز لقرابتک. قرابتک کا مطلب رشتہ داری. بالکل ہم لوگ بہت اچھی چیز ہے نا، ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں رشتہ داری میں، آپس میں ہونی چاہیے، اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے. جی
لیکن اب چونکہ زمانہ جیسے جیسے تغیر کر رہا ہے، چینج ہو رہا ہے زمانہ، اب لوگ ہائی پروفائل بن رہے ہیں تو اس میں ذرا سا اپنے لیے سبکی سمجھتے ہیں، بے عزتی سمجھتے ہیں، گھر خاندان میں شادی کر لیں گے، دوسرے اعتراض کریں گے ہمارے اوپر. ہم دوسروں کا اعتراض تو دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ سیرت ہمارے بزرگوں کی، وہ بزرگ جو دینی مذہبی بزرگ ہیں ہمارے، ان کی سیرت کیا ہے. سیرت کیا ہے. تو بالکل. اچھا ایک چیز اور یہیں پہ، چونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے میسج پہنچایا جاتا ہے. بعض موقع لوگ رشتہ داریوں میں شادیاں کرتے ہیں، لڑکی لے کر کے آتے ہیں اپنے گھر میں، اپنی عزیز یعنی وہ ان لڑکیوں کو لے کر کے آتے ہیں جنہیں بچپنے سے دیکھتے ہیں، شادی کے پہلے بے انتہا محبت نثار کرتے ہیں ان کے اوپر. جی. یعنی واقعاً تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ. لیکن یہ لڑکی جب گھر میں آ جاتی ہے بہو بن کر کے، اس کی زندگی دوبھر کر دیتی. دوبھر کر دیتے ہیں. بالکل. یہ اسلام نہیں ہے. چونکہ معیار انہوں نے غلط چنا ہے نا. ایسے آپ نے آغا حسن کو میں نے معیار اپنی بنایا. آنکھوں سے دیکھا جی. ہے، تکلیف ہوتی ہے دل کو بالکل. کہ لوگ کس طرح سے منحرف ہو گئے. نہ دین سمجھ میں آتا، نہ خوف خدا ہے لوگوں کو. بھائی رشتہ دار نہیں سمجھتے، انسان تو سمجھو کم سے انسان کم. سمجھے. اصل بات یہ ٹھیک ہے، دین کے اپنے آئین ہے، قوانین ہے. شادی کے پہلے سب کچھ بہت اچھا تھا، شادی ہو گئی تو سب کچھ بالکل. برا ہو گیا، دنیا کی سب سے بری لڑکی ہو گئی، سب سے برے گھر والے ہو گئے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ کو جو یہ پروپوزل دیا ہے، اٹریکٹ ہو رہی ہیں، بالکل. وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ قرابت، رشتہ داری ہے ہماری. قرابت میں یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح آشنائی جی، ہوتی آسان ہے. آدمی بالکل. ایک دوسرے کو بالکل. اس جانتا کے ہے، پہچانتا جزیات ہے. سے، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ آشنا ہوتے ہیں. بالکل. دوسری چیز فرماتی ہیں لشرافتک. ابھی پیسے کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں آ رہا ہے. پہلی چیز رشتہ داری ہے، دوسری چیز شرافت. بالکل. بھائی ہم اگر رشتہ تلاش کریں گے کسی لچے لفنگے بے ایمان جوا کھیلنے والے شرابی بالکل. دادا گنڈے، کون پسند کرتا ہے؟ تلاش ہم بھی، یعنی ہم بھی شرافت ہی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں شرافت بہت کم رنگ ہو گئی جی، ہے. وہ اس بات کے کی اوپر چیز ہے. پیسہ ہے، جی. خوبصورتی ہے، ہائی پروفائل ہونا ہے، اچھے منصب اور اقتدار پر ہونا ہے، اور گورنمنٹ جاب ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ. دوسری چیزیں ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہیں. کیا میں چلو شریف نہیں ہے تو بھی ہو جائے گا، سرکاری نوکری تو ہے اس کی. اچھا آج کل ہمارے معاشرے میں قبلہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ اگر حسن کو تلاش نہیں کرتے، یعنی خوبیوں کو تلاش نہیں کرتے، تو برائی کو بھی نہیں تلاش کرتے. صحیح ہے نا. یہ ایک چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم نے برائیاں تلاش کرنی ہے، نہ ہم نے اچھائیاں ڈھونڈنی ہے، تو جیسا ہمیں رشتہ مل جائے گا ہمیں قبول کرنا ہے. مطلب خوبصورتی اور پیسے دونوں سب نے اس ساری چیزوں کو کور کر لیا ہے نا. بالکل. اب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شرافت کی بنیاد پر، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تلاش کیا ہے، احسن پایا ہے ان کو اس شرافت کو. بھائی خاندان والے ہی تو بہت سارے ہیں خاندان میں. بالکل. یہ جن لوگوں کا نام لیا ہے ابھی آپ نے، جن لوگوں نے پرپوز کیا تھا، جی رشتہ بھیجا تھا، جی. وہ بھی تو اب دور دراز نبی خاندان میں ہی جی، آ رہے رشتہ تھے. دار تھے وہ بھی. قریش میں ہی رشتہ دار تقریباً تھے. یہ سب ہے. بالکل لیکن رشتہ داری جناب ہیں. خدیجہ نے ریجیکٹ کیا ہے معیار، چونکہ ان کے معیار پر نہیں اتر رہے تھے. شرافت نہیں تھی. شرافت ہی نہیں تھی. صاف لفظوں میں. تیسری چیز وامانتک. رسول اللہ محمد امین کے نام سے دوران جاہلیت میں مشہور تھے. مبعوث پر رسالت نہیں ہوئے، بالکل. ہر انسان انہیں امین کہتا تھا، چاہے وہ ان سے محبت کرتا ہو، نفرت کرتا ہو، دشمن ہو، دوست ہو، جو بھی ہو. محمد امین کے نام سے معروف، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اس امانت داری کا تذکرہ جناب ابو طالب نے مرتے وقت تک اپنی وصیت نامے میں کی ہے. جو وصیت کی ہے جناب ابو طالب نے، تو امین کہہ کے خطاب کیا ہے. اللہ. یہاں پر ایک اور جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسول اللہ کے بارے میں امانت داری کے، ان کے اخلاص کے، ان کی صداقت کے بارے میں سنا ہے. بالکل. لیکن وہ خود اس سے اپنی گویا کہ غلام کے ذریعے سے آزماتی بھی ہیں. بالکل وہ بالکل. پرکھتی بھی ہیں. پرکھتی بھی ہیں. وہ جب بھیجتی ہیں اس قافلے کے ساتھ تو غلام کو باقاعدہ تاکید کرتی ہیں. قافلہ جاتا ہے تجارت کے لیے، اور اس کے علاوہ وہ سب کچھ دیکھ کر آتی ہیں. بالکل. چونکہ ممکن ہے کہ ایک انسان معروف ہو امانت داری میں، صداقت میں، باقی چیزوں میں، لیکن وہاں پر پرکھا کب جاتا ہے اس کو؟ معاملات جب ہوتے ہیں تب پرکھا جاتا ہے. بالکل. یا جب انسان روایات میں ہے کہ سفر پر جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. بالکل. صداقت بھی آپ کی واضح ہوتی ہے، امانت داری بھی واضح ہوتی ہے، شرافت بھی واضح ہوتی ہے، دوسروں کے ساتھ وہ آپ کا لین دین ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ بھی آپ کے لیے یہاں پر واضح ہوتا ہے. تو لہٰذا جناب خدیجہ کے لیے واضح ہے، یعنی انہیں صرف سنا نہیں ہے، بالکل، بلکہ آزما چکی ہیں ان کی امانت داری کو، ان کی صداقت کو، ان کی شرافت کو. اس کے بعد پھر یہ پیغام انتخاب کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت میسرہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا ہے تو جو جملے روایت کے ہیں اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یوں کہا جائے کہ میسرہ تم جا تو رہے ہو رسول کے ساتھ، محمد کے ساتھ، لیکن ان کی ہر نقل و حرکت پہ نظر رکھنا.
اس طرح کا جملہ ہے روایت کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب خدیجہ اب پیغمبر اسلام کو تجارت اور معاملات میں پرکھنا چاہ رہی ہیں. بے جی شک. بالکل. سب سے بڑی بات یہ ہے. میں 3 صفت تو میں نے بتائی، 3 چیزیں، 3 معیار بتائے. چوتھا معیار جو جناب خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا تھا وہ کیا تھا؟ حسن خلقک، رسول اللہ کا حسن خلق، اخلاق. جو چیز ہمارے یہاں ہمارے معاشرے سے اٹھ چکی ہے، ہم یعنی معذرت کے ساتھ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا معاشرے میں جب آپ لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں تو یا بالاخره مواجہ ہوتا ہے، استخارہ تو ہمارے یہاں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. صحیح. سب سے بڑی چیز جو شادی کے لیے ہے بہت امپورٹنٹ، وہ استخارہ. بغیر استخارے یعنی دین کا آخری مرحلہ استخارہ ہے. ہم اپنے دیندار بنتے ہیں شادی کے سلسلے میں. بھائی اخلاق جا کر کے تلاش کرو، دیکھو وہ کیسا ہے اخلاقیات میں. استخارہ اس کو پورا کرنا ہے اس تلاش کو. جو چیز ریکوائرڈ نہیں ہے ہم اس کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں. استخارے کی ضرورت نہیں. آپ جائیے، دیکھیے، پرکھیے، پوچھیے دوسرے لوگوں سے. پہلے یہ کہ ہمیں تلاش کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، ڈھونڈنا ہے. اخلاقیات ہم نہیں دیکھتے. تو جناب خدیجہ نے اخلاق کو بھی معیار بنایا ہے. اور 5ویں چیز جو معیار تھی وہ صدق حدیث. ہمیشہ یعنی جو بول رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں. یعنی یہ انسان جو مرد ہے یہ اپنے قول کا پکا ہے یا نہیں پکا ہے. یہ 5 معیار جناب خدیجہ نے دیے ہیں رسول اللہ کے ساتھ. کہ اس لیے یعنی یہ تاریخ میں نقل ہو گیا، پڑھ لیے، بہت خوش ہو گئے، واہ واہ کر لیں اور چلے جائیں. ہم اس لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے نمونے عمل ہونا چاہیے. اب ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے کہ ہم جب اپنی اولاد کی شادی کریں، اپنی اگر کرنی ہے تو ہمارے لیے بھی معیار یہی ہونا چاہیے، چاہے وہ ہم لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں. ہم اگر ایز اے ماں باپ اگر انتخاب کر رہے ہیں تب بھی ہمارے لیے ان چیزوں کو معیار ہمیں ضروری ہے کہ قرار دیں، نہیں ہے کہ دوسری چیز. تو میں اپنی پوری بات کو ایک جملے میں پھر سے ان 5 نقطوں کو ایک جگہ کہ جناب جو مثلا حدیث کے جملے ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ انی رغبت فیک لقرابتک لشرافتک و امانتک و حسن خلقک و صدق حدیثک. یہ 5 چیزیں جو ہمارے لیے معیار ہونے چاہیے، نہیں ہے کہ دوسرے معیار جو ہم نے خود سے بنا رکھے ہیں بے سر پہ. اب جب ان 5 چیزوں کو شادی کا معیار آپ قرار دیں، ازدواج کا معیار آپ قرار دیں، تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ جب آپ شوہر کے گھر میں جائیں یا شوہر آپ کے گھر میں آئے تو آپ تمام اطمینان خاطر سے بالکل مطمئن ہو کر یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ فبیتی بیتک وانا جاریت، کہ میرا گھر بس آپ کا گھر ہوگا اور میری حیثیت کیا ہے؟ ایک کنیز کی حیثیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ جب سب کچھ حوالے کر دیا ہے تو شرافت سامنے ہے، قرابت سامنے ہے، صدق حدیث سامنے ہے، امانت داری سامنے ہے، اور جو 5 چیزیں قبلہ، یہ تمام چیزیں ہیں نا. اب یہ جو چیز حوالے کر دیا، اپنے آپ کو ایک کنیز کہہ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے آج کے معاشرے میں اگر کسی خاتون کے پاس پہلے سے کوئی پراپرٹی ہے تو وہ آخری عمر تک یہ گوارا نہیں کرتی کہ اپنی یہ پراپرٹی اپنے شوہر کے نام کر دے. جی. کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اعتبار شاید نہیں ہوتا ہے. اعتبار نہیں ہوتا ہے. شوہر کی شرافت کا اعتبار نہیں ہے، اس کی امانت داری کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ تلاش نہیں کیا تھا نا اپنے اس اعتبار کو. اسلام نے جو معیار پیش کیا ہے شادی کا، آپ اس معیار کی بنیاد پر انتخاب کیجئے. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ گارنٹی ہے اسلام کی طرف سے، شادی شدہ زندگی کی کامیابی کی گارنٹی اسلام یہ دے رہا ہے کہ اگر آپ ان معیارات کے اوپر شادی کرتے ہیں تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی کامیاب ہے. جیسے کہ امام حسن علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے، ایک شخص آتا ہے آپ کے پاس اور کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. مختلف رشتے آ رہے ہیں لیکن میں کسے اپنی بیٹی دوں؟ تو وہاں پر امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر تقوی، اخلاق اور ایمان تمہیں نظر آتا ہے اسے اپنی بیٹی حوالے کر دو. بالکل. کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہاری بیٹی سے محبت نہیں بھی کرتا ہوگا پھر بھی اس پر ظلم نہیں کرے گا. بالکل. اور اگر محبت کرتا ہوگا تو اسے شہزادیوں کی طرح رکھے گا. لہٰذا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں گارنٹی کا معیار جو ہے، اور شاید اسی کی طرف قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے. جو قرآن فرما رہا ہے کہ یہ پروردگار کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں پروردگار نے اسی نشانی قرار دیا ہے؟ کیونکہ اسی کے ذریعے سے وہ سکون میسر ہوتا ہے گھر کے اندر کہ جو پروردگار اس رشتے کے ذریعے سے عطا فرمانا چاہتا ہے.
وہ سکون کہاں سے آئے گا؟ جب آپ اس معیار کے اوپر جو ہے وہ شادی کریں گے، معیار زندگی کا آپ یہ میرا بنائیں گے۔ شوہر جی میرے سامنے ہے، اور اسی طریقے سے شوہر کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر اس کی بیوی، اگر میں کسی مشکل پریشانی میں گرفتار ہوتا ہوں تو میری بیوی میرے سامنے ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ اس اعتبار کا کتنا اعتبار تھا بالکل احسنت. بالکل کہ جب سب نے ٹھکرا دیا جناب خدیجہ نے قبول کیا، جب سب نے مال دینے سے منع کیا جناب خدیجہ نے اپنا مال دیا۔ یہ آخری وقت تک پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے ان کردار کو یاد کرتے تھے۔ بے بالکل. شک بے اور شک. نہ فقط یہ قبلہ، بلکہ جب یہ مال حوالے کیا ہے نا، تو جیسا فیاض موسی صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے، اس انداز سے کیا ہے کہ اپنے چچا زاد بھائی نوفل کو بتا دیا کہ آج کے بعد جو کچھ جو میرا احسنت ہے ہوں. سب نوفل کا ہے، سب اور پیغمبر کا۔ سب پیغمبر کا ہے۔ جی اور نوفل خانہ کعبہ کے پاس آ کے اہل مکہ کو خطاب کر کے یہ کہتے ہیں کہ مکہ والوں سن لو، علل اعلان ہو رہا ہے. علل اعلان ہو رہا ہے کہ مکے والوں سن لو، آج سے پہلے جو کچھ جناب خدیجہ کا تھا آج کے بعد سب کچھ وہ محمد کا ہو گیا۔ یہ اعتبار آپ اب دیکھیے جو معیار بیان کیا گیا، جب اس معیار کے اوپر، البتہ میں اپنی ہی گفتگو کے اوپر ہوں، جی جی بالکل بالکل جو بالکل معیار بیان کیا گیا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جناب خدیجہ نے اپنے معیار کے اوپر جب شادی کیا ہے تو پھر دل کے اندر محبت ہوتی ہے۔ بالکل پیسے سے اگر شادی کریں گے تو پیسے کی محبت ہوگی، خوبصورتی سے شادی کریں گے خوبصورتی کی محبت ہوگی، لیکن جب یہ تمام معیار جو تقریباً الہی معیار ہیں، بالکل بالکل بہت پیارے سے معیار یہ ہوں گے، تو دل کے اندر جب محبت آئے گی اس وقت جناب خدیجہ اور وہ لوگ جو جناب خدیجہ جیسے ہیں جی جی وہ بالکل اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ سفر سے لوٹے ہیں، فراق تھا نا، جی بالکل دیکھا جدائی نہیں ہے کئی دن سے ایک جدائی تھی، طویل فوراً جیسے ہی دیکھتی ہیں جناب خدیجہ رسول اللہ کو خطاب کر کے فرماتی ہیں انت حبیبی میرے محبوب، وَأَعَزُّ عِنْدِي مِنَ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْأَقَارِبِ یا قُرَّةَ عَيْنِي۔ واہ اللہ اکبر، کتنا پیارا جملہ ہوا، بالکل بالکل، قُرَّةَ عَيْنِي، آنکھوں آنکھوں کی کی ٹھنڈک، ٹھنڈک۔ ان کی چشم، اللہ اکبر، انت انت یا حبیبی، انت حبیبی، میرے میرے محبوب، محبوب۔ اللہ، یعنی یہ میاں بیوی ہیں نا، تاریخ میں یہ باتیں ثبت ہیں، لکھی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہے بالکل۔ میرے محبوب سفر سے واپس آیا ہے محبوب، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر میرا مال جان قربان، اقارب رشتہ دار جو کچھ ہے سب کچھ قربان سب آپ قربان کے اوپر، بالکل، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، یہی نہیں، آپ جناب خدیجہ کے اشعار کو دیکھیے، جناب بالکل خدیجہ ادیبات نہیں، بہترین ادیب، بالکل بالکل، کیا بہترین اشعار ان کے ہیں۔ وقت نہیں کہ اشعار عربی میں پڑھے جائیں، اس کا ترجمہ ایک کیا شعر جائے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، بس اس کو بہت جلدی جی خلاصے کے طور پہ فرماتی ہیں کہ اگر میں تمام دنیا کی عیش و عشرت میں زندگی بسر کروں اور دنیا کی تمام بادشاہت میرے ہاتھ لگ جائے، اس کے بعد کہتے کہ اے پیغمبر یعنی اے میرے محبوب، اگر میری نگاہیں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوں گی تو ان کی حیثیت میرے نزدیک مچھر کے بال یعنی پر بہت کے اچھا۔ برابر ہے۔ احسنت، سبحان اللہ۔ اتنا چاہتے ہیں، یعنی ہم طور سے کہتے ہیں کسی چیز کو بالکل حقیر سمجھنے ظاہر کرنے کے لیے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی آپ کی حیثیت نہیں ہے، صحیح، تو کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام عیش و عشرت، تمام بادشاہوں کی بادشاہت، یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ میری نظروں کے سامنے نہ ہو۔ تو یہ عشق کا ایک اپنا میں معیار ہے، اشعار یہ کی فیلڈ محبت میں کا۔ انٹر ہونے والا نہیں، تب آپ نے جی ایک پڑھ دیا تو ایک ہم سے بھی سن لیجیے، جی اجازت ہو بسم اگر اللہ۔ بالکل آپ کی تو۔ جب رسول اللہ سفر سے واپس آئے ہیں، سفر میں بھائی آج کا زمانہ تو ہے نہیں کہ آدمی مرسیڈیز بینز میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ذرہ گرد اس کے اوپر نہیں، پسینہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، کول کول گیا، کول کول واپس آ جائے گا۔ بالکل سفر طولانی ہوتا ہے تو لمبا سفر ہوتا ہے، رسول اللہ سفر سے واپس آئے ہیں، تمازت آفتاب تھی سفر میں، جھلسا دے رہی ہے، جھلسا دے رہی ہے، بالکل گرمی ہے، دھول گرد خاک دنیا بھر کا ہے، لیکن جب جیسے ہی آتے ہیں جناب خدیجہ کی نظر پڑتی ہے، فرماتی ہیں جاء الحبیب الذی اہواء من سفری، ہمارا حبیب سفر سے سفر فلک سے سے لوٹ واپس کر آ آیا، گیا ہے۔ بالکل میرا محبوب سفر سے واپس آیا ہے، احسنت، میرا محبوب سفر سے واپس آ گیا ہے۔ یہ یعنی کتنی محبت، اللہ کا کیا سبحان اللہ۔ چاشنی ہے۔ اس کے بعد سے جب رسول اللہ کی شکل و صورت اور ان کے حال و حلیے کو دیکھتی ہیں، جھلسے ہوئے چہرے جھلسا کو ہوا دیکھیں، چہرہ ہے، گندا سا کپڑا ہو گیا ہے، دھول گرد سے سروں کے دھول اوپر بیٹھا خاک ہوا، جی بیٹھی ہوئی ہے، بالکل، تو سورج کو خطاب کر کے کہتی ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے جی شعر جی کا کہ اب رسول اللہ کو چاند سے تعبیر کیا ہے
کہ اے سورج تیری ہمت کیسے ہوئی, تجھے تیری جرأت کیسے ہوئی کہ میرے چاند کے اوپر میرے چاند کو تو متاثر کر دے, یعنی ان کے چہروں کو جھلساتے ہیں. سبحان اللہ. تو چونکہ جو معیار قرار دیا تھا نا شادی کا, اس پہ پیغمبر اسلام مکمل اتر رہے ہیں. اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اطاعت میں گزاری ہے, یعنی وہ خاتون جو ملکۃ العرب ہوا کرتی تھی جب شیب ابی طالب میں پہنچی ہے, جو کچھ تھا سب دھیرے دھیرے خرچ ہوتا گیا, آخر میں مال دنیا میں سے صرف 2 کھالیں بچی تھیں, ایک کو بچھاتی تھی, دوسرے کو اوڑھتی تھی. یہ زندگی گزاری. جی, آپ نے جس عشق اور محبت کی بات کی ہے جناب خدیجہ کی پیغمبر اکرم کے تئیں, یہ ایک طرفہ نہیں بلکہ 2 طرفہ معاملہ ہے. بالکل پیغمبر اکرم کو بھی آپ سے اسی قدر محبت تھی, اسی قدر آپ جو ہے وہ عشق فرماتے تھے اور اظہار بھی کرتے تھے. ایسا نہیں کہ رسول اللہ اظہار نہیں کرتے تھے. جناب خدیجہ کے سامنے بہرحال روایات میں یہ ساری چیزیں, تاریخ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پیغمبر اکرم آپ کو حتیٰ آپ کی وفات کے بعد بھی بار بار یاد کیا کرتے تھے. یعنی اتنا تذکرہ کرتے تھے. محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ دیکھیے شادیاں جائز تھیں, رسول اللہ کر سکتے تھے, عرب کا ماحول شادیاں کرتے تو لوگ کر سکتے تھے. رسول اللہ نے جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی ہیں کسی دوسری بیوی کا انتخاب 25 سال آپ ہمراہ رہے. وفات کے 1 سال بعد رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی ہے. جی, یہاں تک بھی مسلسل یاد کرتے رہے انہیں. بالکل, اسی لیے جو ان کی بعض دوسری بیویاں تھیں وہ اعتراض کیا کرتی تھی کہ آپ, بلکہ تعبیریں جو عجیب ہیں کہ آپ اس بوڑھی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں. پھر پیغمبر اکرم بتایا کرتے تھے کہ میں کیوں تذکرہ کرتا ہوں. تو یہ الفاظ ہیں تاریخ کے کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی ہے جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے. بالکل, اس وقت مجھے سپورٹ کیا ہے جب سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا, انکار کر گئے تھے. اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. بالکل. لہٰذا پیغمبر اکرم کی جو محبت ہے جناب خدیجہ کے ساتھ, ظاہر ہے وہ بار بار جو تذکرہ کرتے ہیں وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے. پیغمبر اکرم کی زندگی کا یہ پہلو ہمارے لیے بہت اہم ہے. یعنی ہمیں خاص کر میاں بیوی کے لیے انہیں ایک دوسرے سے عشق و محبت کے اظہار میں شرمانا نہیں چاہیے, اور یہ زندگی کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے. خاص کر مردوں کے لیے یہ بہت اہم ہے. مرد حضرات ہمارے سماج میں محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں. میں ایگو کا مسئلہ آ جاتا ہے نا کہ ہم مرد ہو کر کے کیسے جھک جائیں, یہ ہماری مطلب اب کیا کہا جائے, شخصیت سوچتے ہیں کہ ہماری شخصیت کم ہو جائے گی. نہیں بھائی, شخصیت کم نہیں ہوگی, آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی, گھر میں پیار محبت رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ روایات میں ہے کہ مومن کا ایمان جتنا بڑھتا جاتا ہے اپنی شریک حیات کے ساتھ اس کا عشق اور محبت بھی اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے. بالکل, اور اس کے برعکس بھی کہ اس کا عشق جتنا بڑھتا جاتا ہے, محبت جتنی بڑھتی جاتی ہے, اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. بالکل. لہٰذا اپنی زندگی میں, اپنی خانوادگی زندگی, فیملی لائف میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ہماری فیملی کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے. ایک چیز اور اشارہ کر دوں, اچھا نکتہ ہے, رسول اللہ صرف جناب خدیجہ کو یاد نہیں کیا کرتے تھے ان کی وفات کے بعد, بلکہ وہ چیزیں یا وہ افراد جو جناب خدیجہ سے اٹیچڈ تھے, ریلیٹڈ تھے, جو ان کی سہیلیاں ان کو بھی یاد کیا کرتے تھے. سہیلیاں ہیں, دوست ہیں, کبھی بھی قربانی کرتے تھے سہیلیوں کے پاس, پہنچاتے جناب خدیجہ کے گوشت یا کبھی لباس آیا ہے. جی, تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر لباس بھی مال غنیمت میں آیا ہے تو جو جناب خدیجہ کی سہیلیاں تھیں ان کے درمیان تقسیم کیا کرتے. ایک بوڑھی خاتون ہے, ملتا ہے اسی تاریخوں میں کہ ایک بوڑھی خاتون جناب خدیجہ کے زمانے میں آیا کرتی, جناب خدیجہ اس کی مدد کرتی تھی. جناب خدیجہ کی وفات کے بعد بھی وہ آتی تھی, رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے, فوراً جا کر کے اس کی صرف جناب خدیجہ کی یاد میں کہ خدیجہ اس کی مدد کیا کرتی, یہ خدیجہ کے پاس آتی, جی اس کی مدد کرتی. جی, تو یہاں پر ہم بہرحال اپنے گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتے ہیں. ظاہر ہے وقت بھی ہمارا محدود ہے. جناب خدیجہ کی زندگی کی جو سیرت ہے وہ آج کے زمانے کے حساب سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس میں ہماری زندگی کے لیے کیا پہلو پائے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں, ہمارے لیے کس طرح سے وہ نمونہ عمل بن سکتی ہے, خاص کر خواتین کے لیے اگر ہم بات کریں, ان کی زندگی کے وہ کیا پہلو ہیں کہ جو آج ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں؟ بالکل, دیکھیے سب سے پہلے جو ابھی تک گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے انتخاب کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کس انداز سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پیغمبری اسلام کو منتخب کرتی ہیں اپنی شادی کے لیے, جو معیار قرار دیا انہوں نے. صحیح, شادی کے لیے ہمیں بھی انہی چیزوں کو معیار قرار دیں اور انشاءاللہ ویسے ہی محبت ہوگی جیسے ان دو بزرگوار کے درمیان تھی. اس کے بعد جب اعتبار ہو
اس معیار پہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو مکمل اعتبار ہوتا ہے. جب اعتبار ہوتا ہے تو جو کچھ اپنے پاس ہے سب آپ اپنے شوہر کے حوالے کر سکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو خدشہ نہیں ہے. امانت داری آپ کے شوہر میں موجود ہے، راست گفتاری سچ بولنا آپ کے شوہر کے اندر موجود ہے. تو اس میں آپ کو جو ہے نا تشویش نہیں ہونی چاہیے کہ جو آپ کی اپنی ملکیت ہے یا اپنا مال ہے اس کو چھپا کے رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی شوہر کے حق میں بدبینی کا سبب بنتا ہے. اگر اس شوہر کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے کوئی خاص چیز چھپا کے رکھی ہے جس کو میرے سامنے نہیں اظہار کر رہے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ شوہر اپنے وجود میں ایک طرح کی کمی محسوس کرے گا کہ شاید میں ان کا اعتبار نہیں جیت سکا ہوں. تو یہ ہے کہ جن معیار پہ جناب خدیجہ سلام اللہ نے شادی کی ان معیار پہ آپ شادی کریں. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ اپنے شوہر کے حوالے کر دیں. اس کے علاوہ جی اطاعت. ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ جو اعتبار والی آپ نے بات کہی جی ہے، البتہ یہ ایک طرفہ نہیں ہے، جی دو طرفہ دو ہونی طرفہ ہونا چاہیے. جس چاہیے. طرح سے عورت اپنا اعتبار اپنے شوہر کے لیے قائم کرے، اسی طرح سے مرد کو بھی چاہیے بالکل کہ وہ بھی وفاداری کا اپنا ثبوت دے اور اعتبار قائم کرے. بالکل بالکل کیونکہ عورتیں پیسے سے صرف نظر کر سکتی ہیں، دوسری دنیا کی تمام ضرورتوں سے صرف نظر خواہشوں کر سے سکتی صرف ہیں، نظر. تمام خواہشوں بالکل سے، لیکن عورت کبھی یہ برداشت نہیں کرے گی کہ اس کا شوہر اس کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے. اور اگر کسی گھر میں خدا نخواستہ اس طرح کے مسئلے ہیں تو اس شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا اعتبار اپنی بیوی کے سامنے ثابت کرے. ثابت کرے. بالکل اگر اس کی بیوی کی نگاہ میں اس کا شوہر وفاداری اس کی ثابت ہو گئی، امانت داری جس فیلڈ میں بھی ہے، اگر معاملہ کہیں گڑبڑ ہے اس فیلڈ میں اپنی اس حیثیت کو ثابت کرے. اگر ثابت کر لے گا تو اختلافات آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. جی معذرت کے ساتھ جی. آپ ہی کی بات کے تکملے میں ایک چیز اور ہے، وہ ہے عفت اور پاک دامنی. زمانہ دیکھیے، جو جس زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، مولوی کے گھر میں ہو، آیت اللہ کے گھر میں ہو، کسی بے دین کے گھر میں ہو، کوئی فرق نہیں یہ پڑتا. ایشو نہیں ہے ایشو کہ ہم نہیں ہے. کس گھر میں ہیں، بالکل. کس کی اولاد ہیں. انڈیویجولی ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں انڈیویجولی پرسنلی طور کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے برائیوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے. زمانہ سوشل میڈیا کا، بھائی چلو گھر کے اندر تو آدمی ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کے خوف سے آدمی علن کچھ نہیں کر کچھ سکتا نہیں ہے، کر سکتا. لیکن بالکل. یہ جو ہاتھ کے اندر ہے حضور موجود، یہاں تو سب کچھ موبائل. اوپن ہے، بالکل بالکل. سب کچھ اوپن ہے. عفت اور پاک دامنی ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی غلط ہو جائے پریکٹیکلی فزیکلی طور کے اوپر تو وہی پہ ہماری عفت جائے گی. نہیں، یہ چیزیں بھی ہماری عفت اور پاک دامنی کو داغدار کرتی ہیں، داغدار کرنے کا ذریعہ ہے. لہٰذا بالکل. جب اس کا بھی استعمال کریں ہم تو بہت خوش حواس. یہ ذہن میں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ کوئی رہا ہے. دیکھے یا نہ دیکھے. پاسورڈ جو شیئر کرنے کا مسئلہ جی. ہوتا ہے وہ یہ اسی لیے کہ اعتبار نہیں ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے، اعتبار نہیں ہے نا. بہت اچھی بات جی. ہے، بہت پیارا نقطہ ہے. البتہ یہاں پر عفت کی جو آپ نے بات کی ہے تو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ عفت خواتین کے لیے ہے، یہ جبکہ دونوں طرف سے قرآن مجید نے جو معیار قرار دیا ہے جی. جہاں پر پردے کی بات کرتا ہے، جی قرآن جی مجید وہاں پر جہاں خواتین سے کہتا ہے کہ تم اپنی نظروں کو جھکائے رکھو اور اپنی عفت کی حفاظت کرو، وہاں پر مردوں قرآن کو کا بھی خطاب مردوں سے بھی ہے. جی 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 جی. مردوں کی زندگی میں، ان کی نگاہوں میں، ان کے کردار کے اندر بھی عفت ہونا چاہیے. بالکل یہ دو طرفہ ہے. خاص کر جب ہم فیملی لائف کی بات کرتے ہیں تو جہاں ہم ایک خاتون سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ عفیف ہو، پاک دامن ہو، اس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو، وہیں پر مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کا، اپنی اس امانت داری کا، وفاداری کا، اپنی اس خاص کر شریکہ حیات کے تئیں خیال رکھیں تاکہ وہ اعتبار بنا رہے، وہ بھروسہ بنا رہے اور زندگی کی جو گاڑی ہے یہ دو پہیوں پر چلتی رہے. بالکل. اس میں ایسا نہ ہو کہ ایک پہیا ادھر سے دوسرا پہیا ادھر سے، نہیں، بلکہ یہ دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہے، ان چیزوں کا دونوں کو خیال رکھنا ہے. بالکل. جی، آپ جو تذکرہ کر رہے تھے اس میں خاص کر جناب خدیجہ کی زندگی کے حوالے سے اطاعت کا پہلو آپ نے اشارہ کیا تھا، اس کی طرف عفت کا تذکرہ کیا. اور چوتھی جو خاص صفت تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وہ تھی اطاعت، شوہر کی اطاعت. اس کو آپ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے جو آخری مرحلے ہیں نا اس میں آپ تلاش کرتے. آخری مرحلے میں کیا ہے؟ وصیت کر رہی ہیں. کچھ وصیتیں ایسی ہیں کہ جو پیغمبر اسلام سے ڈائریکٹ ہے. مثلاً کہتی ہیں کہ مجھے معاف کیجیے گا، یقیناً مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی آپ کی اطاعت میں، آپ کی فرما برداری میں. رسول اللہ نے برجستہ کہا خدیجہ آپ نے اپنی بیوی ہونے کا مکمل حق ادا کیا ہے. یہ مفہوم ہے اس کا، برجستہ کہا انہوں نے. اب آپ یہ بتائیے کہ جو خاتون
25 سال تک سراپا خدمت کر رہی ہو، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے واہ، بعد، وہ خاتون جس نے اپنی زندگی اتھاہ مال و دولت میں گزاری ہو سب کچھ لٹا دیا ہے. اور اس کے بعد سے شیب ابو طالب اور دوسرے مراحل زندگی کے شیب انتہائی تنگی میں شیب اللہ ابی اکبر۔ طالب کے جو یہ 3 سال گزرے ہیں نا قبلہ، کہتے ہیں کہ بسا اوقات چند دنوں تک صرف کچھ خرمے کچھ کھجوریں ہوتی تھی، بلکہ پانی نہیں ہوتا تھا. جی اس سے یہ لوگ جو ہے نا وہ شکم سیری کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ شیب ابی طالب تمام ہوا اور اس کے چند دنوں کے بعد ان مصیبتوں کی تاب نہ لا کر وفات ہو گئی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی. یعنی اطاعت کی اس معیار پہ پہنچ کر بھی ان کو اس بات کا احساس ہے کہ احساس کہیں ہے ایسا کہ تو نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو. دلداری کے لیے رسول اللہ فوراً کہتے ہیں کہ نہیں. کیا خوبصورت مثال ہے یہ دو میاں بیوی کی. اس سے میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ میں اس سے بہترین اور خوبصورت مثال بھی ملے گی. ہے ملے گی ایسا ہی جس طرح سے جناب بالکل، خدیجہ بالکل، سلام بالکل. اللہ علیہ کی زندگی میں ایگزیکٹ اسی طرح سے بیٹی جناب خدیجہ کی حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے وصیت کرتی ہیں تو وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ یا چونکہ علی اسی کردار کے آئینے کی ایک تصویر ہے اللہ یہ. اکبر. تو گویا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کس طرح سے پیغمبر اکرم کی مکمل طور سے مطیع ہے. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ایک تربیت کا بھی ایک پہلو ہے کہ وہ چیز پھر آپ کی بیٹی کے اندر بھی، اگرچہ وہ معصوم ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، بالکل. لیکن یہ تربیت کے حوالے سے بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے عملی طور پر ہمیں اس طرح سے بننا ہوگا تاکہ وہ ہم سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر سکے. اپنے کردار کے تمام خوبصورت پہلو کو تربیت کے جام میں گھول کر وجود جناب فاطمہ زہرا میں 5 سال کی مدت میں یوں ڈال دیا ہے کہ جا بجا ان کے کردار کی روشنی اور جھلک نظر آتی ہے ہمیں. بالکل. وہاں پہ کہا تھا کہ بیتی بیتک وانا جاریتک. زہرا مرضیہ نے بھی کہا تھا. زہرا مرضیہ نے قبلہ کیا فرمایا؟ یا علی البیت بیتک وانا جاریتک. انہوں نے بھی یہی جملہ کہا وہی کردار یہاں پہ ہے. کہ گھر جب آئے ہیں لوگ ملنے کے لیے آخری وقت میں زہرا مرضیہ سے، زہرا مرضیہ تو ناراض تھی، ملنے کے لیے تیار نہیں تھی. امیر المومنین کہا میں نے تو کہہ دیا، وعدہ کر لیا. تو کہا تھا یا علی آپ کی مرضی، میں آپ کی کنیز ہوں، گھر آپ کا گھر ہے، آپ جیسے چاہیے انجام دیجیے. کڑی سے کڑی ملائیے، اسے کہتے ہیں تربیت. یہی تربیت ہے جو جھلک رہی ہے سامنے. 5 سال کی مدت تھی نا جب جناب فاطمہ جی بالکل خدیجہ سلام وفات ہوئی. 5 سال کی 5. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دوسری جگہ کہاں پہ جناب خدیجہ کی تربیت کا اثر ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا آخری وقت ہے. نہیں، بیچ میں ایک چیز اور ہے. جی. دوسری وصیت جو 3 وصیت کیا تھا جناب خدیجہ، دوسری وصیت جو تھی وہ یہ تھی کہ ہماری بیٹی کا خیال رکھیے. خیال رکھیے کا مطلب کہ یہ دشمنان جو ہے قریش وغیرہ یہ لوگ کوئی پریشان نہ کرنے پائیں، اذیت نہ پہنچانے پائیں، اور دوسری بھی کوئی مصیبت پریشانی اس کے اوپر نہ آنے پائے. جناب زہرا مرضیہ نے بھی اپنی وصیت میں اپنے بچوں کے لیے امیر المومنین سے کہا تھا اب یا علی میں ایک بات کی جی یعنی جملہ وہی کہ یا علی ہمارے بچوں کا خیال رکھیے گا. قبلہ یہاں پہ میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک تو پیغمبر اسلام سے وصیت کی کہ ان کا خیال رکھیے گا، اور ایک وصیت جناب اسماء بنت امیس سے بھی کی ہے. ہاں بہت اچھی ہے. واہ. انہوں نے کہا کہ اسماء دیکھو میں تو اب دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی ایک دن جوان ہوگی، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگی، اور تمہیں معلوم ہے کہ اس خاص مرحلے پہ اس کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے. جب جناب فاطمہ زہرا رخصت ہو کر امیر کائنات کے گھر آتی ہیں، اور جب ان کی سہیلیاں اور دوسری خواتین حجرے میں موجود ہوتی ہیں اور شب جب نمودار ہوتی ہے، تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ سب عورتیں چلی جائیں. تو جب پیغمبر اسلام حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ جناب اسماء بنت امیس وہاں پہ بیٹھی ہوئی آپ کو کچھ باتیں بتا رہی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اسماء کیا میری بات نہیں سنی؟ کہا اللہ کے رسول سنی ہے، لیکن ایک وصیت ہے جس پہ مجھے عمل کرنا. وصیت کہا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جاتے جاتے مجھ سے وصیت کی تھی کہ اس خاص لمحے میں میں اپنی بیٹی کے پاس، میری بیٹی کے پاس رہنا. میں بس اسی وصیت میں کہتے کہ اتنا سنا اور آنکھوں میں آنسو جاری. دعا کیا جناب اسماء کے لیے، دعا کیا، آنکھوں میں آنسو ہے، اور پھر ان کے لیے ان کے حق میں دعا کی.
نہیں کیا کردار ہے قبلہ یہ جناب خدیجہ؟ یعنی یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک پیغام ہے کہ ماں کا کردار وہ کردار ہوتے ہیں. مثلا ماں کی حیثیت وہ حیثیت ہے جو بیٹی کو کم سے کم جیسے تیسے زندگی تو گزر جاتی ہے، لیکن وہ جو شادی کی رات ہوتی رات ہے ہوتی ہے، اس بالکل رات ماں کی ضرورت ہے، کیونکہ ماں وہ ہوتی ہے جس سے بیٹی اپنا درد دل کرتی ہے. وہ باتیں جو حتیٰ شوہر سے بھی نہیں بتا سکتی، باپ سے تو وہ بہت دور تمام کی بات، نفسیات کو ظاہر وہ کرتی ہے اپنی نا. ماں سے بات کرتی ہے، بتاتی ہے، شیئر کرتی ہے. زہرا مرضیہ کو بھی ایک کسی کی ضرورت ہے جس سے شیئر بالکل کریں وہ اپنی. بالکل تیسری وصیت جناب خدیجہ کبریٰ، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، وہ بھی یعنی ایک درس ہے ہم تمام لوگوں کو. یہ بالکل حقیقت یقین جانیے، بیویاں اپنے شوہر سے ان کو حق ہے کچھ بھی حق ہے مانگنے کا، مانگنے کا. کچھ بھی مانگنے کا حق بالکل ہے، تربیت کا ایک ایوری تھنگ. خوبصورت لیکن پہلو ہے واقعی یہ. سے یہ جی بچوں کے لیے نہیں، یہ سب کی تربیت کے لیے ہے تا قیامت. بالکل کیا بالکل. کہتی ہیں؟ اصل خواہش ان کی یہ تھی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو رسول اللہ کے کپڑے کا، ان کی ابا کا مجھے کفن دیا جائے. اللہ لیکن اب یہ ابا ان کی مانگے کیسے؟ یہ اطاعت بھی ہے اس میں، اور دنیا کی سوال خواتین یہی کے لیے تھا. تربیت درس بھی ہے، بھی یہ بالکل. درس ہم- بھی ہے یہ. بالکل ابا مانگے تو کیسے مانگے؟ اس کا راستہ نکالا جی. کہ جناب زہرا مرضی خود رسول اللہ سے کہا کہ مجھے ایک میری خواہش تھی لیکن میں حیا کر رہی ہوں، مجھے شرم آتی ہے آپ کہ کے میں آپ سامنے سے بیان کرتے ہوئے. تقاضا کروں کسی چیز کا. کر سکتی تھی نا، حلال تھی ایک دم ان کے لیے. یعنی جس نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا، ہاں وہ ایک بوسیدہ لباس کے مطالبے میں آئے اتنی ہائے. احتیاط کر رہی اللہ ہے. پھر کہتی ہیں کہ میں فاطمہ سے یہ بات کہہ دوں گی، فاطمہ آپ سے کہہ دیں. پھر جناب زہرا مرضیہ سے کہا انہوں نے کہ اپنے بابا سے کہہ دینا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں، میری وفات ہوگی، تو اپنی ابا میں، اس ابا میں جو غار حرا میں انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور پہلی وہی اس کے اوپر نازل ہوئی تھی، جس لباس اس میں، جس لباس میں، اس لباس میں مجھے کفن کر یہی چیز ہمیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی ہیں، کسی خواہش کا اظہار نہیں کرتی ہیں، بے شک. اور جس کے لیے باقاعدہ امام علی بھی شکوہ کرتے جی، ہیں. بات یہ تھی کہ امیر المومنین گھر میں آئے ایک دن، زہرا کچھ کھانے کے لیے ہو تو دے دو. فرماتی ہیں کہ 3 دن سے کچھ ہے نہیں گھر میں کھانے کے، جو تھا بچوں کو دے دیا. تو کہا زہرا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سامان لانے کی ذمہ داری تو میری ہے، مجھے بتانا چاہیے تھا. میں لے کے کہا کہ یا علی، میں اللہ سے حیا کرتی ہوں، شرم آتی ہے مجھے اللہ کے سامنے کہ میں آپ سے کسی چیز کے لیے کہوں. مجھے یہ پتا ہے اگر آپ سے مقدور ہوگا، آپ کی قدرت میں ہوگا تو آپ خود چیزیں مانگنے فراہم سے کر دیں پہلے گے. لا کے دے دیں گے. یہ ہے جی، یہ ہے سیرت. اب دیکھیے یہاں پہ کس طریقے سے ماں کا کردار جناب فاطمہ زہرا میں جھلک رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے. بین ہی اس کردار فاطمہ زہرا کی کڑیوں کو اگر ملائے تو آپ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے کردار تک آپ پہنچیں گے کہ 5 سال کی مدت میں، اب 5 سال کی مدت کا قبلہ کچھ کیا بھی کہا نہیں جائے، ہے. بس کہنے کی بات ہے نا. 5 سال، 2-3 سال تک تو بچے ماں کی آغوش میں ہے اور شعور کی اس منزل پہ نہیں ہے. میں تو کہوں گا کہ 3 سال 3 میں سال یہ اعلیٰ کردار جو سکھائے ہیں وہ 3 سال میں. یہ جو سلسلہ ہے جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ زہرا، یہ ہماری قوم کی ماؤں اور بہنوں اور خواتین کے لیے بہترین کردار ہے. اور جب ان کو آپ اپنا نمونہ عمل بناتے ہیں، ان کردار کو، ان سیرت کو، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کبھی بھی پرسنل زندگی میں کوئی آنچ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور ہم خیال سے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. وہ آپ کی وفات کا بھی تذکرہ ہوا ہے، آپ کی وصیت کا بھی تذکرہ ہوا ہے. لیکن وفات میں ایک چیز کامل کر دوں، جی کیونکہ کفن کی گفتگو ہو رہی تھی. جب جناب خدیجہ کی وفات ہوتی ہے تو حسب وصیت رسول اللہ نے اپنا وہ کپڑا جس میں جناب خدیجہ چاہتی تھیں کہ ان کو کفن دیا جائے، رسول اللہ نے قبر جب تیار ہوئی جنت المعلیٰ قبرستان میں، جی تو ان کو کفن دیا اور جنازہ لے کر کے آئے. لیکن اس کے پہلے ہی جناب جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور آ کر کے رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کو جو کفن دیا جائے گا وہ جنت کا کفن دیا جائے گا. لہذا وہ کفن لے کر کے آئے تھے. بالکل. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو جنت کا کفن ملا، دنیا میں رسول اللہ کے پیراہن کا کفن ملا ہے. یعنی دنیا کی پہلی خاتون جی، ہے پہلی یہ، خاتون جن کا کفن جنتی ہے جنتی ہے، اور جن کا دوسرا کفن لباس رسول ہے. اور پھر رسول اللہ دفن کرنے کے پہلے خود قبر میں لیٹے ہیں، دعا کی ہے، دعا کی ہے ان کے لیے، اس کے بعد یہ ہوا ہے. جی بالکل. بہرحال حق بھی تھا، آپ نے جو قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے،
جو آپ نے جانفشانیاں کی ہیں، پروردگار کی راہ میں جس طرح سے آپ نے قدم بڑھایا ہے، تو یہ سارا ان چیزوں کا ایک طرح سے دنیا میں صلہ بھی تھا۔ صلہ بھی اور تھا، صرف یہی یقیناً، نہیں بلکہ بالکل۔ روایات میں ملتا ہے کہ جبرائیل امین مسلسل نازل ہوا کرتے تھے رسول اللہ کی خدمت میں، اور کہا کرتے تھے کہ اے رسول، پروردگار کی طرف سے ختیجہ کی خدمت میں سلام پہنچائیے، سلام، اور بالکل، میری طرف سے بھی سلام سلام پہنچائیے۔ پہنچائیے، اور روایت میں یہاں تک بھی بالکل، ملتا ہے کہ جبرائیل نے یہاں تک بھی کہا کہ یا رسول اللہ، جب بھی ختیجہ آپ کے سامنے آئیں تو پروردگار کی طرف سے اور میری طرف سے آپ ان کی خدمت میں سلام پہنچا دیجیے۔ تو یہ آپ کی اس عظمت کی آپ کی جو شخصیت ہے اس کی بھی ایک واضح نشانی ہے۔ یہ سلام کس انداز میں پہنچایا گیا ہے؟ جی جب پیغمبر اسلام شب معراج واپس آ رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ گویا ٹھہر کے جناب جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں پیغمبر اسلام، جبرائیل کوئی حاجت ہے، کوئی آرزو ہے؟ تو ایک تنہا آرزو جو جبرائیل نے پیغمبر اسلام کے سامنے ظاہر کی وہ یہ ہے کہ خدیجہ کو میری طرف سے اور اللہ کی طرف سے سلام پہنچا دیجیے۔ جی بالکل، جبرائیل کی تنہا آرزو کا نام ہے سلام پہنچانا جناب خدیجہ کی خدمت اقدس میں۔ اچھا، جناب خدیجہ پھر کس انداز سے جواب دیتی ہے؟ کہتے کہ ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام وعلی جبرائیل السلام۔ جواب تو دینا بہت آسان ہے، جی لیکن اس خوبصورت انداز میں جو جواب دیا جناب خدیجہ نے، وجد میں آ جاتا ہے انسان۔ بالکل، سراپا ذات جو سلامتی کی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تمام سلامتیاں اسی کی ذات سے صادر ہوتی ہیں، کائنات کی تمام سلامتیوں کی بازگشت اسی اللہ کی جانب ہے۔ اے جبرائیل، اب آپ اسی پر بات بھی میرا کا تکملہ، چونکہ بات آپ نے کہی جی، ہے سلام کی، جی سلام ٹھیک ہے، اللہ سلام کر رہا ہے اور کہلوا رہا ہے، لیکن اس کا کیا کیجئے گا جب خداوند عالم کسی کے اوپر دن میں کئی بار مباحات کر رہا ہو، فخر کر رہا ہو، وہ بھی ہمارے آپ کے سامنے نہیں، بزرگ اور بڑے ملائکہ کے سامنے، کرام الملائکہ جو ہیں۔ روایت میں موجود ہے کہ پروردگار جب رسول اللہ 40 دن تک جناب زہرہ مرضیہ کی ولادت کے مرحلے میں دور رہے جناب خدیجہ سے، تو بالآخر خاتون عورت ہے، دل میں یہ احساس ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ مجھ سے ناراض ہیں، اس وجہ سے گھر نہیں آ رہے ہیں۔ جناب عمار یاسر کو بھیجا گھر، کہا کہ جا کے خدیجہ سے کہہ دو کہ میں بالکل ناراض نہیں ہوں، خداوند عالم کا حکم ہے، اس وجہ سے دور ہوں، میں آؤں گا۔ لیکن پھر وہی جملہ کہا کہ پروردگار عالم بزرگ اور بڑے ملائکہ کے سامنے ہر روز کئی بار خدیجہ آپ کے اوپر مباحات کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ ایک بار تو یہاں تھا، اب جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی، بیٹی ہے نا 5 سال کی، جی، رو رہی ہے ماں، بار بار جب بھی ماں یاد آتی تھی گردش کر رہی ہیں وہ جی، میت کے قریب میں، یعنی رو رسول اللہ رہی کے ہیں، آگے پیچھے رو آ رہی ہیں، رہی رو ہیں، رہی ہیں۔ رسول اللہ سر کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، کہتے تھے بیٹا رو نہیں، وہی بات کی بالکل، سلام والی بات کہتے تھے، اس کے بعد سے اس جملے کو جی دہراتے تھے کہ تمہاری ماں وہ خاتون ہے جی، جس کے اوپر پروردگار عالم ہر روز کئی بار بڑے ملائکہ کے سامنے فخر و بالکل بہا۔ بالکل، جی بالکل، یہ بہرحال جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو زندگی ہے اور اس کے اندر وہ ہمیں دسیوں کمالات نظر آتے ہیں، فضائل نظر آتے ہیں۔ آپ کی زندگی اور سیرت کے بہرحال مختلف گوشے ہیں، جن میں سے ہم نے چند گوشوں پر یہاں پر اشارہ گفتگو کیا کی ہے۔ ظاہر ہے سب سب گوشوں تو پر نہیں ہو گفتگو نہیں کر ممکن سکتی نہیں جا ہے، جی، سکتی جی، ہے۔ بہت سے پہلو آپ کی زندگی کے ابھی بھی ہیں کہ جن پر گفتگو ہونا چاہیے، بہت ساری گفتگو لیکن باقی ظاہر ہے اس جی، جی، مختصر وقت میں ہم اتنا ہی یہاں پر بیان کر سکتے تھے۔ اور یہاں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کی اور آپ کی سیرت اور آپ کی شخصیت کے جو اہم پہلو ہیں، اگر ہم ان کے اوپر غور کریں اور اسے اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے نمونہ عمل بنائیں، تو واقعاً ہم اس گھرانے کی آرزو کر سکتے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کا گھرانہ تھا، جہاں پر اطاعت بھی تھی، جہاں پر محبت بھی تھی، جہاں پر پروردگار کے ساتھ وہ تعلق بھی تھا، جہاں پر دوسروں کے لیے وہ تربیت کے جو نمونے ہیں وہ بھی پیش کیے گئے ہیں، ایثار ہے، ایثار ہیں، قربانیاں ہیں۔ بالکل، اگر ہم اس شخصیت میں غور کریں تو بہت کچھ ہے سیکھنے کو، بہت کچھ ہے سمجھنے کا، بہت کچھ ہے بیان کرنے کو، لیکن آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کوئی اور موقع، کوئی اور دن مزید گفتگو اور مزید پہلو ہم بیان کر سکیں گے۔ انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔